چین صحرا میں کیا چھپا رہا ہے؟ کیا چین اپنے جنگی طیارے اور خفیہ فوجی منصوبے ریگستان میں منتقل کر رہا ہے؟ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اپنی اصل فوجی حکمت عملی مکمل طور پر ظاہر نہیں کرتی. کبھی زیر زمین سرنگیں، کبھی سمندر کی تہہ میں آبدوزیں، اور کبھی وسیع و عریض صحرا. یہ سب جدید جنگی حکمت عملی کا حصہ بن چکے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے. گزشتہ چند برسوں میں چین کے صحرائی علاقوں خصوصاً سنکیانگ اور گوبی ڈیزرٹ میں سیٹلائٹ تصاویر نے دنیا کو حیران کر دیا. کہیں جنگی طیاروں کے ماڈل، کہیں خفیہ عمارتیں، کہیں لمبی رن ویز، اور کہیں ایسے ڈھانچے دکھائی دیے جنہیں بعض ماہرین فیوچر کی جنگ کی تیاری قرار دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر چین صحرا میں کیا چھپا رہا ہے؟ آخر صحرا کیوں؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صحرا صرف ریت، گرمی اور ویرانی کا نام ہے، لیکن فوجی نقطہ نظر سے صحرا انتہائی قیمتی مقام ہوتا ہے. چین کے صحرائی علاقوں کے چند بڑے فائدے ہیں. خفیہ سرگرمیوں کے لیے بہترین جگہ. صحرا میں آبادی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے فوجی نقل و حرکت آسانی سے چھپائی جا سکتی ہے. بڑے ہینگر، زیر زمین بنکر، میزائل سائٹس یا تجرباتی ہوائی اڈے عام شہریوں کی نسبت صحرا میں زیادہ خفیہ رہتے ہیں. سیٹلائٹ کی نگرانی سے بچاؤ ممکن ہے. اگرچہ جدید سیٹلائٹ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن صحرا میں بڑے رقبے ہونے کی وجہ سے اثر تنصیبات کو چھپانا نسبت آسان ہوتا ہے. بعض اوقات جعلی طیارے، جعلی رن ویز یا ڈمی اہداف بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ دشمن غلط معلومات حاصل کرے. جنگی مشقوں کے لیے وسیع میدان دستیاب ہیں. صحرا ہزاروں مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوتا ہے. یہ جگہ میزائل تجربات، بمباری، ڈرون ٹیسٹنگ اور فضائی جنگی مشقوں کے لیے مثالی سمجھی جاتی ہے. کیا چین واقعی طیارے صحرا میں رکھتا ہے؟ جی ہاں، مختلف سیٹلائٹ سپورٹ اور عسکری تجزیوں کے مطابق چین نے اپنے کئی صحرائی علاقوں میں پرانے جنگی طیارے، ڈرون، میزائل لانچنگ سسٹم، تجرباتی ایئرکرافٹ اور بعض خفیہ فضائی پروگرام رکھے ہوئے ہیں. بلکہ بعض صورتوں میں خشک صحرا طیاروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. صحرا میں طیارے رکھنے کے فائدے: زنگ کم لگتا ہے. سمندری علاقوں میں نمی زیادہ ہوتی ہے جس سے دھات جلد خراب ہوتی ہے. صحرا کی خشک فضا میں زنگ کم لگتا ہے. اسی وجہ سے امریکہ بھی ایریزونا کے صحرا میں اپنے ہزاروں پرانے فوجی طیارے محفوظ رکھتا ہے. خفیہ سٹوریج: صحرا میں بڑے بڑے ایئرکرافٹ، قبرستان یا سٹوریج ایریاز بنانا آسان ہوتا ہے. چین ممکنہ طور پر جنگی آلات کے لیے ریزرو طیارے، خفیہ پروٹوٹائپ، فیوچر کے ڈرون یا سیٹلائٹ ٹیکنالوجی محفوظ رکھ رہا ہو. تجرباتی طیاروں کی آزمائش کی جا سکتی ہے. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ چین صحرا میں ہائپر سونک میزائل، ڈرون، سیٹلائٹ فائٹر، الیکٹرک وارفیئر سسٹم کی آزمائش بھی کرتا ہے. گوبی صحرا کیوں اہم ہے؟ گوبی ڈیزرٹ دنیا کے بڑے صحراؤں میں شمار ہوتا ہے. یہ علاقہ چین کے لیے کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے. کم آبادی ہے، خفیہ فوجی سرگرمیوں کے لیے مناسب ماحول ہے، بڑے تجرباتی مراکز، طویل رینج میزائل ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے. کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہاں امریکی بحری جہازوں جیسے اہداف کے ماڈلز بھی بنائے گئے تاکہ چین اپنے میزائل کی مشق کر سکے. کیا چین زیر زمین اڈے بھی بنا رہا ہے؟ بعض عسکری تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چین نے صحرائی علاقوں میں زیر زمین سرنگوں اور بنکر کا وسیع نیٹ ورک بنایا ہے. اس کے ممکنہ مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایٹمی ہتھیار چھپانا، میزائل لانچرز محفوظ رکھنا، دشمن کے حملے سے بچاؤ، خفیہ کمانڈ سینٹر قائم کرنا، مصنوعی شہروں اور جعلی اہداف کی کہانیاں. کچھ سلائڈ تصویروں میں ایسے ڈھانچے بھی ملے جو جعلی شہر یا مغربی طرز کی سڑکوں جیسے لگتے تھے. ماہرین کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ جنگی تربیت کے لیے ماڈل شہر، ڈرون حملوں کی مشق، شہری جنگ کی تیاری یا دشمن کے سیٹلائٹ کو دھوکہ دینے کا کوئی انتظام. چین آخر کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ سوال پوری دنیا میں بحث کا موضوع ہے. ممکنہ خدشات: فیوچر کی ٹیکنالوجی وار، ڈرون، سائبر وارفیئر، اے آئی، ڈرون، سائبر وارفیئر اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی پر تیزی سے کام کر رہا ہے. امریکہ کے ساتھ ممکنہ کشیدگی: چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان، جنوبی بحیرہ چین، ٹیکنالوجی، عالمی طاقت پر شدید مقابلہ جاری ہے. صحرا میں موجود خفیہ تنصیبات اس بڑی اسٹریٹجی کا حصہ سمجھے جاتے ہیں. ہائپرسونک سیٹلائٹ پروگرام:
چین نے حالیہ برسوں میں جدید سٹیلتھ طیارے، ہائپرسونک میزائل، لانگ رینج ڈرون پر بہت سرمایہ کاری کی ہے۔ سرا ان پروگرام کی خفیہ آزمائش کے لیے بہترین جگہ بن سکتا ہے۔ کیا یہ صرف افواہیں ہیں؟ ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ درست ہو۔ بہت سی معلومات سیٹلائٹ تصاویر، عسکری تجزیوں اور میڈیا رپورٹس پر مبنی ہوتی ہیں۔ چین اکثر اپنے فوجی منصوبوں کے بارے میں مکمل معلومات جاری نہیں کرتا، جس سے کہ اسرائیلیہ مزید بڑھ جاتی ہیں۔ نفسیاتی جنگ بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھی طاقتور ممالک جان بوجھ کر ایسی چیزیں دکھاتے ہیں تاکہ دشمن خوفزدہ ہو جائے۔ ممکن ہے کچھ تنصیبات اصلی ہوں، کچھ جعلی ہوں اور کچھ صرف نفسیاتی دباؤ کے لیے بنائی گئی ہوں۔ مستقبل کی جنگیں صراع سے جڑی ہوں گی۔ آج کی جنگ صرف بندوق یا ٹینک کی جنگ نہیں رہی، اب جنگ AI، ڈرون، سیٹلائٹ، سائبر سسٹم اور خفیہ فوجی نیٹ ورک کی جنگ بنتی جا رہی ہے، اور وسیع صحرا ایسے منصوبوں کے لیے مثالی میدان سمجھے جاتے ہیں۔ چین کے صحرا آج دنیا کے لیے ایک معمہ بن چکے ہیں۔ تیر کے نیچے کیا چھپا ہے؟ جدید جنگی ٹیکنالوجی، خفیہ طیارے، زیر زمین میزائل، یا صرف دشمن کو خوفزدہ کرنے کی حکمت عملی؟ حقیقت صرف چین جانتا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ آنے والے دور میں طاقت صرف فوج کی تعداد سے نہیں بلکہ خفیہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور پوشیدہ عسکری منصوبوں سے ناپی جائے گی، اور ممکن ہے دنیا کی اگلی بڑی طاقت کی کہانی انہی خاموش شرحوں سے لکھی جا رہی ہو۔